کلاؤڈ برسٹنگ ہے کیا چیز؟ 20 سے 30 کلومیٹر کا اسٹریچ جو ہے اس میں بارش ہو جائے اچانک جب بارش آتی ہے تو اس کے آگے جو بھی ندیاں آتی ہیں اس میں فلیش فلڈنگ آتی ہے. جب فلیش فلڈنگ آتی ہے تو پھر لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے. کوئی بھی حکومت وہ مشرف سے لے لیں اور اب تک کی جتنی حکومتیں ہیں وہ کلائمیٹ چینج کو سیریس کیوں نہیں لے رہی؟ لیکن ٹرمپ نے جو بات کی ہے نا، اس نے کہا کہ دیر از نو ڈیل انٹل ڈیل از ڈن. جو پیوٹن نے گیند ٹرمپ کے کورٹ میں پھینکی ہے، ٹرمپ اسے پاس کرنے کے قابل ہیں ابھی کہ نہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز. سہیل اقبال بٹی صاحب بونیر میں اس وقت وہاں پہ سیلاب کی صورتحال کا رپورٹنگ کرنے گئے ہیں، تو آج یہ ذمہ داری میرے پاس ہے. بات کریں گے 3 اہم موضوعات پہ. ایک روس سے متعلق ہے، الاسکا سمٹ کے بعد یورپین جو قائدین ہیں آج ٹرمپ کے ساتھ مل رہے ہیں. پیوٹن نے یہ اننگ کیسے کھیلی اور کیسے پورے یورپ کو دباؤ میں لایا، اور ساتھ ساتھ ٹرمپ کے سر پہ کیا بڑا بوجھ ڈالا ہے، اس پہ بات کریں گے. پاکستان میں کلاؤڈ برسٹنگ سے جو سیلابی صورتحال ہے، اس وقت سوابی میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے پنجاب کے اندر یہ سیلاب آنا بھی شروع ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا کے بعد دریاؤں میں جو ہے طغیانی کی صورتحال ہے، پانی بڑھنے کی صورتحال ہے، بند ٹوٹنے کی خبریں ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے ہر بار؟ آج کچھ ان فیکٹس پر بات کریں گے. کلاؤڈ برسٹنگ آخر میں ہے کیا، یہ کیوں ہوتی ہے، محکمہ موسمیات اس کی پیش کی اطلاع کیوں نہیں دے سکتا؟ کچھ ان حقائق پر بات کریں گے، اور آخر میں بات کریں گے بھارت اور چین کے حوالے سے. امریکہ کے جو ٹیکسز ہیں انہوں نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، لیکن یہ اکٹھ کتنی دیر رہے گا؟ تو سب سے پہلے خالد صاحب بات کرتے ہیں کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے جو پاکستان کی صورتحال ہے. ابھی جب ہم یہاں پروگرام میں بیٹھے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ سوابی میں اب یہ دوبارہ کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے. 15 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور سینکڑوں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، کچھ گمشدہ بھی ہیں. یہ کیا ہے کلاؤڈ برسٹنگ، اور کیا ہمارا محکمہ موسمیات جو ہے وہ سویا رہتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں رضی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو فنومینا آیا ہے یہ آیا ہے گلوبل وارمنگ کے بعد. اور گلوبل وارمنگ جو ہے یہ کیوں ہوئی، اس کے کیا جو عوامل تھے، اور اس کا جو شکار ہے وہ جو پہلے 10 کنٹریز ہیں ان میں تیسرے نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے. اور یہ ایکچولی جو ہم گرین امیشنز گیسز کا امیشنز ہوتا تھا یا کاربن امیشنز ہوتا تھا، جو کہ ہمارے جو انڈسٹریل شہر ہیں جیسے یورپین کنٹریز ہیں، انہوں نے جو اپنی ترقی کی ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف دا کاربن امیشنز کی ہوئی ہیں. اس سے ہوا کیا ہے کہ جب آپ گرین گیسز کا امیشنز کرتے ہیں یا اس کو چھوڑتے ہیں، کوئی بھی جو آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو کاربن امیشنز ہوتے ہیں وہ جب فضا میں جاتے ہیں تو اس سے جو کلائمیٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، نیچر ڈسٹرب ہوئی ہے، موسم ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اب ڈراؤٹ آنے شروع ہو گئے ہیں لمبے عرصے کے لیے بارشیں آ گئی ہیں. اس میں کلاؤڈ برسٹنگ بھی آنی شروع ہو گئی ہے، اس میں گلیشیئر پگھلنے شروع ہو گئے ہیں، سمندر کی سطح بڑھنی شروع ہو گئی ہے. تو ان حالات میں اب جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے ان ممالک کو آ رہا ہے جن کا ان امیشنز میں 1% سے بھی کم کنٹریبیوشن ہے. اس میں پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے، یعنی گرین گیسز کے امیشنز کو بڑھانے میں یا گلوبل وارمنگ کو بڑھانے میں ہمارا پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ 1% سے بھی کم کردار ہے. تو لیکن ہم ان ممالک میں آتے ہیں جو بڑے ہی ولنریبل ہیں. اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، لیکن پاکستان ان 10 ممالک میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے، جو کہ انتہائی ولنریبل ہے. یہ ہاٹ سپاٹ بن جاتا ہے. اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے تو بہت زیادہ ہو رہی ہے، کلاؤڈ برسٹنگ ہو رہی ہے تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. اگر ڈراؤٹ آ گیا تو پاکستان میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ ڈراؤٹ کے حوالے سے جو ہاٹ سپاٹ بنتا ہے وہ سندھ بنتا ہے، ساؤتھ پنجاب بنتا ہے، بلوچستان بنتا ہے. یہ بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے ان پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب موسم کی جو حیت ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں سردیاں جو ہیں، سردیوں کی جو عمر ہے یا جو اس کی لینتھ تھی وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے، سکویز ہونا، یعنی 4 موسم جو تھے جس پہ ہم ناز کیا کرتے تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اب ان حالات کا ہمیں
اس کی وجہ سے یہ ہماری جو ہے نا کلاؤڈ برسٹنگ. اب جو نیا جو کلاؤڈ برسٹنگ فنومینا ہے یہ سب سے پہلے 2001 میں آیا تھا, وہ بھی اسلام آباد پنڈی میں آیا تھا. 67 مواد بھی ہو گئی تھی اور اربن فلڈنگ بھی ہوئی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے آج تک جو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن جو ایز فار ایز دا کلاؤڈ برسٹنگ از کنسرنڈ, کلاؤڈ برسٹنگ ہے کیا چیز ہے؟ یہ جب بادل رضی صاحب کٹھے ہو جاتے ہیں نا, یہ میدانی علاقوں میں بھی آ سکتا ہے, یہ پہاڑی علاقوں میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل یہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ آ رہا ہے, حالانکہ چکوال میں بھی آیا تھا پچھلے دنوں میں, جھیل میں, یعنی میدانی علاقوں میں. پٹوار علاقہ کہہ سکتے ہیں لیکن ہے میدانی علاقہ ہے. اور اسلام آباد میں بھی آ چکا ہوا ہے, کراچی میں بھی آ چکا ہے کلاؤڈ برسٹنگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جب بادل اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور زمین سے اس کی جو اونچائی یا آلٹیچیوڈ ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور کم اور یعنی کہ اور بالکل گما ہوتا ہے, ہوا نہیں چل رہی ہوتی, تو اچانک جو ہوتا ہے نا وہ بسٹ کرتا ہے کلاؤڈ. جب وہ بسٹ کرتا ہے تو یہ 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. اچانک ایک گھنٹے میں 100 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. اس کی کوئی پیش کی اطلاع نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہو سکتا ہے کلاؤڈ برسٹنگ ہو, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہاں ہونی ہے. لہٰذا ان حالات میں آپ کو مونسون کے پیریڈ چل رہا ہے نا, تو ان حالات میں ویسے بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کلاؤڈ برسٹنگ ہو سکتی ہے. تو یہ 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر ہوتی ہے, اور جو اسٹریچ ہوتا ہے یعنی 20 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ کے علاقے میں یہ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے, یعنی 20 سے 30 کلومیٹر کا اسٹریچ جو ہے اس میں بارش ہو جائے اچانک جب بارش آتی ہے تو اس کے آگے جو بھی ندیاں آتی ہیں اس میں فلیش فلڈنگ آتی ہے. جب فلیش فلڈنگ آتی ہے تو پھر لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے. جب لینڈ سلائڈنگ آتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک پورا گاؤں آباد ہے کسی پہاڑی میں وہ تو بہہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہی ہو رہا ہے جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, ساتھ فلیش فلڈنگ ہوتی ہے, پھر جو ہے تباہی جو ہوتی ہے وہ بڑے لارج سکیل پہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے. ہم ابھی آپ نے بات کی حکومتیں کیا کرتی ہیں, ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر دوسرے سال سن رہے ہیں جی سیلاب آ گیا, سیلاب آ گیا. سیلاب کی خبر تو اب نارمل بن چکی ہے کہ ہر سال جو ہے مونسون میں آنا ہی آنا ہے. تو کوئی بھی حکومت, وہ مشرف سے لے لیں اور اب تک کی جتنی حکومتیں ہیں, وہ کلائمیٹ چینج کو سیریس کیوں نہیں لے رہی؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج کا جو فنومینا ہے نا یہ زیادہ اس وقت ہمارے یہاں آیا جب سندھ میں بارشیں ہوئی تھی 2022 میں اور بلوچستان میں ہوئی تھی, اور اس بارشوں کی وجہ سے وہاں پہ فلڈ لائک سچویشن ہو گئی تھی اور بہت زیادہ وہاں پہ تباہی ہوئی تھی. اس کے بعد اس حکومت نے پھر انٹرنیشنل فورم پہ جا کر مختلف ممالک میں جا کے ڈیولپ کنٹریز میں گئے, مختلف ممالک میں گئے, UN کے پلیٹ فارم پہ گئے. وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو ایجیٹیٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. تقریباً $30 بلین کا انفراسٹرکچر جو تھا نا وہ تباہ ہو گیا تھا ہمارا. تو اور اکانومی کو بڑا امپیکٹ آیا تھا, بہت ساری مواد ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے لوگوں نے تو $10 بلین کے مختلف ممالک نے جو تھی نا فنڈنگ کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کے فنڈ کے ہیڈ میں بہت سارا انہوں نے ہم سے وعدے وعید کیے تھے. اس میں سے میرا خیال ہے $1.2 بلین یا $2 بلین کی کوئی کمٹمنٹ آئی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسے پھر ہم نے کاربن لیوی لگا دی ہے. جب آپ تیل لینے جاتے ہیں تو پہلے پیٹرولیم لیوی لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم کاربن لیوی بھی $2.5 دے رہے ہیں. وہ کاربن لیوی جو ہے وہ کہاں لگ رہی ہے؟ وہ انفراسٹرکچر پہ لگنی تھی, جو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر آپ نے بنانا ہے وہاں پہ لگائے نا وہ پیسے. کیونکہ ایک ورلڈ بینک نے $1 بلین بھی IMF نے $1 بلین بھی دیے ہیں آپ کو. تو وہ بھی, اور جو لوکل آپ نے پیسے جنریٹ کرنے ہیں کاربن لیوی سے, وہ بھی پیسے لگائیں, اور آپ سسٹینیبل جو ہے آپ انفراسٹرکچر بنائیں جو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہو. آپ نے اب کرافٹس بھی وہ اگانی ہے جو کلائمیٹ ریزیلینٹ کو سیڈ ہے وہ استعمال کریں تاکہ آپ کی کرافٹس بھی بہتر ہوں. اور آپ نے اپنے پانی کو بھی بچانا ہے اور سٹور بھی کرنا ہے پانی, اور آپ کو عادتیں بھی اپنی جو بگڑی ہوئی ہیں وہ اریگیشن جو ڈرپنگ اریگیشن ہے اس پہ جانا ہے, فلڈنگ اریگیشن سے باز آ جانا ہے آپ نے. یہ سارے معاملات ہیں
اس کو کرنا ہے، لیکن کرنے ہوں گے بہرحال. لیکن اس وقت میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کوئی تاریخ وغیرہ کہ کلاؤڈ برسٹنگ کب سے شروع ہوئی ہے پاکستان میں. یہ دیکھیں جی، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 23 جولائی 2001 میں اسلام آباد پنڈی میں کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی پہلی دفعہ، اربن فلڈنگ کا باعث بنی وہ. اور پھر 18 جولائی 2009 میں کراچی میں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا بڑی ایکسٹینسو قسم کی وہاں پہ جو تھا نا فلڈنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے 28 جولائی 2021 میں پھر اسلام آباد میں دوبارہ ہوئی، بہت ساری اموات بھی ہوئیں. پھر 13 جولائی 2025 کو گلگت بلتستان میں ہوئی ہے. پھر 17 جولائی 2025 کو چکوال جہلم میں ہوئی تھی، یہ جولائی میں. پھر اب اگست میں یہ بنیر میں ہوئی ہے. تو آج جو ہے سوابی میں ہو گئی ہے. تو ابھی جو پہلے زخم تھے وہ ہم اپنے دھو نہیں سکے، اور پہلی جو اموات تھی وہ تقریباً سوابی میں 325 کی اموات ہو گئی ہیں. ٹوٹل جو تھی ٹوٹل ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھ کے 600 مرحلے 50 کا ہو چکا ہوا ہے. تو سوابی میں ایک نیا بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اس میں بھی سنا ہے 15 مواد جو ہے نا ان کی نشاندہی کی گئی ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ بقایا کتنی مواد جو ہے مزید منزلیں یہاں پہ آتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں کو بہت زیادہ ہائی الرٹ پہ ہونا چاہیے. آپ کو جب اس قسم کے علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہے سسٹینیبل بیسس پہ اس کی جو ہے نا آپ نے انفراسٹرکچر بنائیں، ہاسپٹلز بنائیں. اور وہاں پہ جو دیکھیں جو ندی ہوتی ہے یا جو دریا ہے اس کا ایک بیڈ ہوتا ہے. بیڈ کس کو کہتے ہیں بٹی صاحب، سوری رضی صاحب، بیڈ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کچے کا علاقہ سنا ہوگا، بالکل ایسے. یہ کچے کا جو علاقہ ہوتا ہے نا، یہ ایکچولی بیڈ ہوتا ہے دریا کا. وہ بڑا زرخیز علاقہ ہوتا ہے. اچھا، جب ڈراؤٹ کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے اور دریا جو ایک ندی کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور کافی سالوں تک وہ پانی نہیں آتا یا فلڈ نہیں آتا، تو وہ جو اس کا ایریا ہوتا ہے نا وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں، اپنے مکانات بنا لیتے ہیں، بستیاں بنا لیتے ہیں، ہوٹلز بنا لیتے ہیں، تجاوزات کریٹ کر لیتے ہیں. اس سے اس کا بیڈ جو ہے نا سکڑ جاتا ہے. جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے، فلیش فلڈنگ آتی ہے کلاؤڈ برسٹنگ کی باعث یا ویسے بارشوں کی باعث یا گلیشیئر کے پگھلنے کے باعث اگر فلڈ آتا ہے تو وہ جب زیادہ آتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا یہ جو آپ نے روڑے اٹکائے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے جو آپ نے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹس بنائی ہوتی ہیں. بالکل ہر لیول پہ ہمیں سوچنا ہوگا، انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی. لیکن آپ انٹرنیشنل کچھ معاملات ہیں اس طرف بڑھتے ہیں. جی ہاں، جو الاسکا سمٹ ہے اس میں اس وقت لگ رہا ہے کہ پیوٹن کی جیت ہے، یعنی پیوٹن اپنے آپ کو، اور ویسے بھی ٹرمپ کا پیوٹن سے کوئی مقابلہ تو نہیں ہے کیونکہ پیوٹن ایک بہت زیرک سیاستدان کے طور پر بھی، اور انٹرنیشنلی نیگوشیشن ان کے ساتھ جو کرنی ہو تو وہ ٹرمپ جیسا نو وارد تو شاید نہ کر پائے. لیکن یہ میری رائے، آپ کی کیا رائے ہوگی یہ جانتے ہیں. لیکن آج جو مارننگ ہوگی یعنی کچھ گھنٹے بعد سر جوڑ کر بیٹھیں گے وائٹ ہاؤس میں تمام یورپینز، اور ان کے سامنے کیا پیش کیا جائے گا؟ ٹرمپ ان کے سامنے کیا دانہ رکھیں گے جو وہ چگ لیں گے؟ دیکھیں رضی صاحب، الاسکا میں 15 اگست کو ساری دنیا کی نظریں جو نا لگی ہوئی تھیں کہ ٹرمپ نے بلایا ہوا ہے پیوٹن کو. پیوٹن وہاں پہ آیا، بڑا گریسفلی آیا، انہوں نے بھی ریڈ کارپٹ ویلکم کیا، بڑی اچھی بات تھی. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ طاقت کا مظاہرہ بھی کیا. B-2 بمبار کا فلائی اوور بھی اس کو کروایا، اونچی آواز سے اس کو دیکھا بھی. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا پاور جو ہے نا اسپیکس ٹو دا پاور، کیسے ایک دوسرے سے خطاب ہونا. لیکن وہ بندہ گھبرایا نہیں ہے، وہ بڑا نارمل رہا، بات چیت کرتا رہا اس کے ساتھ. لیکن جو بات چیت میں اس نے پیوٹن نے آ کے کہا ہے کہ کچھ چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے ہماری، اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کو پہ کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی. اور پیوٹن جو تھا وہ زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہا تھا جب اس نے یہ بات کی کہ اگر بائیڈن نہ ہوتا اور اس کی جگہ ٹرمپ ہوتا تو یہ جنگ نہیں ہونی تھی. اور دھاندلی بھی ہوئی ہے، اور دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی سے وہ بائیڈن آیا تھا. تو یہ اس نے ایک ایسا تیر جو ہے نا وہ چلایا ہے جس کے بڑے اس کو فائدے ہو سکتے ہیں، اور اس سے اس کو وہ خوشی بھی ہوئی ٹرمپ کو. لیکن ٹرمپ نے جو بات کی ہے نا، اس نے کہا کہ دیر از نو ڈیل until deal is done. تو یہ اس نے بات کی، اور اس نے بھی یہی بات کی جی کہ کافی ہماری جو ہے پازیٹیو میٹنگ رہی ہے، اور لیکن گو کہ سیز فائر نہیں ہوا وہاں پہ، اور سیز فائر ہونا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ پہلی ملاقات تھی. یہ تو کافی اس میں مرحلے طے ہونے ہیں ابھی باقی ہیں. تو
پیوٹن نے ایک اور داؤ کھیلا وہاں پہ. اس نے کہا یار جو کانفلکٹس کا جو مین جڑ ہے اس کو تو ختم کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو پیس ہے یا سیز فائر ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو تو اس کو تو وہ ختم کرو. اس کے لیے تو ضروری ہے تمہیں زیلنسکی سے بات کرنی پڑے گی, تمہیں جو نیٹو کے تمام ممالک ہیں ان سے تمہیں بات کرنی پڑے گی. تو اس نے بڑی خوبصورتی سے جو تھا نا گیند وہ ٹرمپ کے کورٹ میں پھینکا ہے. اب ٹرمپ نے آج جو ملاقات ہو رہی ہے اسی سلسلے میں ہو رہی ہے کہ جو باتیں اس نے اس کو کہی ہیں, اس نے جو باتیں کی ہیں وہ یہی کی ہے کہ جو میں نے اپنے علاقے کو میں نے فتح کیا ہوا ہے وہ میرے پاس رہیں گے, وہ میں نے واپس نہیں کرنے. اور وہ جو ہے علاقے ہیں وہ جو مشرقی یوکرین ہے, ایک کریمیا کا علاقہ ہے بہت بڑا, وہ یعنی وہ تقریباً 20% علاقے پہ قبضہ کر چکا ہوا ہے. اس کی جو ہے نا اس وقت اس کی ریٹ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ پاکٹس ہیں جس پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جہاں میں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ تو میں چھوڑوں گا نہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو زیلنسکی ہے وہ بالکل نیٹو فورسز سے ہٹ جائے اور بالکل نیوٹرل ہو جائے اور اپنا کام کرے, اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کرے, اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو علاقے ہمارے پاس ہیں اور ہمارے زیر تسلط رہے بس. جو پیوٹن نے گیند ٹرمپ کے کورٹ میں پھینکی ہے, ٹرمپ اسے پاس کرنے کے قابل ہیں ابھی کہ نہیں؟ دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا بیسیکلی اگریسو پرسنالٹی کا مالک ہے, اور اس نے دیکھیں یہی جو یورپین کنٹریز تھیں ان پہ جب ٹیرف لگایا تو اس نے وہ ٹیرف کی جنگ جیت گئی ہے. اس نے 15% ٹیرف ان پہ لگا دیا ہوا ہے, اور خود جو ہے اس کی جو پروڈکٹس پہ 0% آ گیا ٹیرف. تو کہنے کا مطلب ہے وہ تو اس نے جنگ جیت لی ہے. اب بات آ گئی ہے کہ جو ہمارے جو نیٹو کے جو مین امپارٹنٹ جو کنٹریز کے سربراہان ہیں, جس میں کہہ سکتے ہیں کہ فرانس کے صدر جا رہے ہیں, میکرون جا رہے ہیں, اسٹارمر جا رہے ہیں, یو کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں, اٹلی کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں, جرمن کے جا رہے ہیں, جو چانسلر ہوتا ہے جن کو کہا جاتا ہے, ایسے جو ہے فن لینڈ کے جا رہے ہیں, فنش پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہے شاید, تو وہ جا رہے ہیں. تو وہ ہوں گے. اس کے علاوہ ایو کنٹریز کا جو پریزیڈنٹ ہے, ایو کنٹریز کا پریزیڈنٹ ہے, اور اس لیے نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ وہاں پہ جا رہے ہیں آج بڑی, اور ساتھ زیلنسکی کو بلایا ہوا ہے. اب دیکھیں ان پہ $260 بلین کی ان دونوں نے نا, یعنی نیٹو نے اور امریکہ نے یعنی جنگ میں پیسے جھونک دے ہوئے ہیں. $260 بلین دیا ہوا ہے. تو وہ اب بلیڈ ہو رہے ہیں, خاص کر امریکہ. تو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کہتا ہے میں کیوں بلیڈ ہوں, میں نے تو پیسے بنانے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ امریکہ فرسٹ, اس کا یہی نعرہ ہے, سلوگن ہے اس کا. اب اس سلوگن کے تحت وہ بڑھ رہا ہے. تو اس نے اب نیٹو فورسز کو یہ کہنا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے پیوٹن سے یہ باتیں کی ہیں, پیوٹن نے یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ میرا قبضہ ہے میں نہیں چھوڑوں گا. اب جو قبضے والی جو جگہ ہے بٹی صاحب, اس میں 40% جو ہے نا یوکرین کے جو 40% ریئر ارتھ میٹلز ہیں نا وہ اس میں ہے. ٹھیک ہے نا. بقایا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے علاقے میں ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو پیوٹن ہے وہ اس چیز پہ راضی ہوگا کہ جی یہاں پہ نیٹو کے اڈے بھی رہیں اور یو ایس کا انفلوئنس بھی رہے. وہ یہی کہے گا کہ یہ نیوٹرل ہو جائے, اور نہ یو ایس کے اثر میں آئے اور نہ ہی نیٹو کے اثر میں آئے. نیٹو جو ممالک ہیں یا یورپ ہے وہ تو اس ڈیل کو کبھی پسند نہیں کرے گا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ نیٹو فورسز میں, نیٹو کنٹریز میں جرمنی جو تھا نا اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا تھا تجارت کے حوالے سے. جو تیل وہ استعمال کر رہا تھا, وہ اسٹریم جو لائن جا رہی تھی گیس کی, تو اس میں سے جتنا بھی وہ تیل استعمال کر رہے تھے وہ یورپ ہی کر رہا تھا, اور یورپ کو فائدہ ہو رہا تھا. اب یورپ مہنگی LNG لے رہا ہے. اب سارا یورپ جو ہے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں سولر پہ جا رہا ہے. وہاں پہ کتنی دھوپ ہوتی ہے رضی صاحب, کتنا وہ سولر انرجی کو کر لیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے آل دا ٹائم کلاؤڈی موسم ہوتا ہے وہاں پہ, اور سن کی جو ہوتی ہے دھوپ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے پرابلمس ہیں, وہ ایگو کا مسئلہ بنایا بیٹھے ہیں. انہیں چاہیے کہ اگر پائیدار امن ہے تو وہ بات یہ ہے کہ وہ اس کا ہمسایہ ملک ہے, اور وہ اس کا USSR کا حصہ تھا یوکرین. تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ہمسائے ایک ملک میں جو میرے ساتھ اس کا بارڈر ایریا ملتا ہے وہاں پہ نیٹو جو ہے وہ اپنے اڈے, فوجی اڈے بنا لے. تو یہ تو نہیں برداشت کر سکتا کوئی ملک. بہرحال ابھی یعنی سیز فائر کی کوئی امید نظر نہیں آتی. امید نظر نہیں آتی. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, لیکن یہ اٹ کین ٹریگر ٹو دی تھرڈ ورلڈ وار آلسو.
آخر میں بس مختصر ڈسکس کر لیتے ہیں جی، اس وقت بھارت کے لیے آپشن تھا کہ وہ کہاں جائے، اور بھارت کا آپ ہی کہتے ہوتے ہیں کہ اعتماد اس پر زیادہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو چینی وزیر خارجہ ہیں وہ 3 سال بعد اس وقت بھارت جا رہے ہیں، اور یہ بڑی اہم ملاقات ہے۔ ایک تو بارڈر ٹریڈ دوبارہ کھولا جا رہا ہے، اور بارڈر ٹریڈ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ آئندہ یہ جو ٹیرف وار ہے اس کا دونوں مل کر مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ 2.8 بلین جو دنیا کی 36% آبادی ہے وہ اگر اکٹھی ہو جاتی ہے تو یہ امریکہ کے لیے کتنا ٹف ہوگا، اور خود بھارت کتنا پریشر برداشت کر پائے گا امریکہ کا، یہ سوال ہے جو آپ کے سامنے رکھ کے پھر اس پہ کلوز کرتے ہیں۔ دیکھیے رضوان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے، ٹرمپ کا میں نے کہا نا جو اس کا سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ فرسٹ۔ اچھا، بڑی اچھی یاری دوستی تھی مودی اور ٹرمپ کے درمیان میں۔ ٹرمپ پہلا جو اس کا ایرا تھا 4 سال کا، اس دوران وہ گیا بھی ہے بھارت میں، اس نے بہت بڑا جلسہ کیا، پھر امریکہ میں مودی نے اس کے لیے کمپین کے حوالے سے جلسہ کا ایک ارینجمنٹ کیا، بہت زیادہ بڑی ان کی پرسنل دوستی تھی۔ لیکن وین اٹ کمز ٹو دا انٹرسٹ آف دا کنٹری، تو جو ٹرمپ نے سب کے ساتھ سلوک کیا وہی اس کے ساتھ کیا سلوک۔ لیکن جب ہماری لڑائی ہوئی نا 4 دن کی، اس میں جو ہے نا انڈیا بڑی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ انڈیا نے اپنے آپ کو نا ایک ہم پلہ اکانومی سمجھنا شروع کر دیا تھا، مل رہا ہے، ہاتھ ملا رہا ہے، جفیاں پا رہا ہے، تو وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے یار یہ بڑی مرج ہو گئی ہوئی ہے اکانومی، اور یہ اس کا بڑا اسٹرانگ مسل بن گیا ہوا ہے، اور فوجی مسل بھی بڑا بن گیا ہوا ہے۔ لیکن جب اس کو مار پڑی ہے نا 4 دن کے اندر، اور بڑی خوفناک مار پڑی ہے، تو اس نے کہا یار جس کو ہم نے اتنا پیمپر کرتے رہے ہیں، اس کو ہم ویور دیتے رہے ہیں، اس کو ہم نے الاؤ کیا ہے کہ تو جو ہے ماضی میں امریکہ سے یو ایس آر سے ایسے رشیا سے بھی تیل لے لے، اور ایران سے بھی تو لے لے، ویور دیا ہوا تھا، تو ہم اس کے ساتھ بڑا کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کو بہت زیادہ فیورز دیتے رہے ہیں، تو اس کے باوجود تمہارا وہ اکنامک مسل نہیں ہے، تم تو کمی کمین ہو، تمہارے ساتھ جو کمیوں والا سلوک ہونا چاہیے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس نے اس کو کٹ ٹو سائز بھی کیا ہے جنگ کے بعد اس نے کٹ ٹو سائز بھی کیا ہے۔ اور چائنا کا جو تھا نا وہ ابھر کے سامنے آیا ہے، اور وہ ایک طاقت بن کے سامنے آیا ہے۔ پہلے تو ایک اکانومی کے حوالے سے تو طاقت بن کے سامنے آ چکا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ فوجی ساز و سامان کے حوالے سے بھی وہ طاقت بن کے سامنے آیا ہوا ہے۔ تو اس کی جو ہم نے J-10C استعمال کیا، تو اس کی جو اس کمپنی نے بنایا ہوا تھا اس کے تو شیئرز ہی بڑے اوپر چلے گئے تھے۔ ایسے جو رافیل نے جو بنائے تھے، جس کمپنی نے بنایا تھا، اس کے شیئرز بڑے ڈاؤن ہو گئے تھے۔ تو اس سے میکرون بھی بڑا ناراض ہے کہ آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، آپ کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا، جبکہ ہمارے بھی پائلٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ رافیل جو تھا بڑا ہی اعلیٰ پائے کا جہاز ہے۔ ایسے ہی ہمارے پائلٹ استعمال کرتے تو زیادہ اچھا چلاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا اس نے اس سے سلوک کرنا شروع کیا ہے، وہ کمی کمینوں والا سلوک کرنا شروع کیا اس نے، اور اس نے اس کو ایٹ دا بے رکھا ہے، فاصلے پہ رکھنا شروع کر دیا۔ پہلے بڑا کلوز رکھا ہوا تھا ٹرمپ نے۔ اب یہ ہے کہ ٹیرف کی جو لڑائی ہے وہ ایکچولی ٹیرف کی لڑائی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کوئی ایگو کی لڑائی ہے، کیونکہ جب یہ G7 کنٹریز کا ہوا ہے وہاں پہ کینیڈا میں، تو یہ آ گیا تھا، اس نے ملاقات کرنی تھی فیلڈ مارشل سے بھی، تو یعنی ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان سے امریکہ میں، تو اس نے مودی کو کہا تھا کہ جاتے ہوئے تم نے میرے پاس آنا ہے، تو اس نے اوائڈ کیا، تو اس کی وجہ سے اس کو ایک پرسنل اینمیٹی میں چلا گیا ہے، دشمنی میں، تو اس کو نا بار بار کہہ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی وہ کہتا ہے نا کہ میں نے صلح کروائی ہے، تو وہ اس بات کو انڈیا ریکگنائز نہیں کر رہا۔ تو یہ ٹیرف کی لڑائی اتنی بڑی لڑائی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ ٹیرف کے حوالے سے یعنی امریکہ نے اس کو، لیکن چین کو تو ایک اپورچونٹی ملی ہے نا کہ اس نے ایک اور اتحادی کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، بہت بڑی اکانومی ہے، ایک یعنی 1.40 بلین کی آبادی ہے، عرب کی آبادی ہے، اور ادھر وہ 1 بلین کی آبادی ہے، 2 یعنی آبادیاں یعنی ملکوں والا
بڑے ملک ہیں مل جائیں، اوپر سے رشیا مل جائے اور دوسرے برکس کنٹریز مل جائیں اور اپنی ایک جوائنٹ کرنسی اناؤنس کر دیں. حالانکہ پہلے بھی ایک جوائنٹ کرنسی اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے تو انڈیا نے بٹرے کیا تھا. تو انڈیا پہ اعتماد کرنا ذرا مشکل ہے. لیکن اب SCO کی میٹنگ ہو رہی ہے دوبارہ چائنا میں، تو وہاں پہ تمام ہیڈ جا رہے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں اور انڈین پرائم منسٹر مودی بھی جا رہا ہے کوئی 7-8 سال بعد. تو وہ وہاں پہ اسی لیے جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو اس کو اگینسٹ دا وال پش کیا ہوا ہے نا، تو وہ اس وجہ سے جا رہا ہے. اب دیکھنا بریدنگ سپیس کے لیے، اور ان کے پیچھے پناہ لے رہا ہے، رشیا کے پیچھے چھپ رہا ہے اور چائنا کے پیچھے چھپ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ اس پہ کتنا رلائی کرتا ہے. گو کہ جو وہاں کے فارن منسٹر جو ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر یہاں لال جھنڈی دکھا دی جائے. ہاں یہ ہو میرے خیال میں کلوز کرتے ہیں اور اس پر مزید بھی آئندہ پروگرام میں بات کریں گے. اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.